السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر جلالین کا سبق نمبر 22 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آج ہمارا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا إِلَى آخِرِهِ۔ آیت نمبر 142 سے ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، عن قریب اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا وہ جس پر تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف وہ ہدایت دیتا ہے۔ سیقول السفہاء، السفہاء، سفہاء سفیہن کی جمع ہے۔ سفیہن مفرد ہے۔ بے وقوف، جاہل، احمق، یہ معنی اس کے آتے ہیں۔ معنی بیان کیا الجہال، اب بے وقوف لوگ کہیں گے، من الناس ای الیہود والمشرکین، یعنی الناس کا جو مصداق ہے یہود اور مشرکین ہیں۔ یہود اور مشرکین میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے۔ من الناس صفحہ سے حال ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہے، محلاً منصوب ہے، اور یہ حال مبینہ ہے، یعنی دوسروں سے ممتاز اور جدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ سفاہت اور بے وقوفی کے ساتھ جس طرح انسان متصف ہوتا ہے غیر انسان بھی متصف ہوتا ہے، حتیٰ کہ غیر حیوان بھی متصف ہوتا ہے۔ یہود اور مشرکین میں سے بے وقوف لوگ اب کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس قبلے پر وہ تھے۔ ما ولاہم ای شیء صرف النبی والمؤمنین، ما استفہامیہ ہے، کس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو پھیر دیا، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس قبلے پر وہ تھے، علی استقبالہا فی الصلاۃ، نماز میں جس جہت اور جس سمت رخ کر کر نماز پڑھتے تھے، وہی بیت المقدس، اور وہ بیت مقدس ہے۔ یعنی نماز میں اب تک جس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے وہ بیت المقدس ہے۔ والاتیان بالسین الدالۃ علی الاستقبال من الاخبار بالغیب، اور سیقول السفہاء فعل مضارع پر سین کا لے آنا یہ استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ فعل مضارع پر جب سین یا سوف آ جائے تو فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں خاص کر دیتا ہے، تو یہ استقبال پر دلالت کرتا ہے، کہیں گے۔
تو من الاخبار بالغیب، تو یہ اخبار بالغیب کی قبیل سے ہوگا، تو یہ اخبار بالغیب کی قبیل سے ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجیے اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، ای الجہاد کلھا، تمام کی تمام جہتیں اللہ ہی کی ہیں۔ فیأمر بالتوجہ الی ای جہت شاء، بس وہ جس جہت کی طرف چاہے رخ کرنے کا حکم دے، لا اعتراض علی، اس پر کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ یہدی من یشاء ہدایتہ، وہ چاہتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو ہدایت، جس کو رہنمائی اور ہدایت چاہتا ہے۔ تو یہدی من یشاء ہدایتہ، وہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسی ہی کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے، الی صراط طریق مستقیم، سیدھی راستہ، سیدھا راستہ اسی کو دکھاتا ہے، ای دین الاسلام، یعنی دین اسلام کی راہ دکھا دیتا ہے۔ ای ومنہم انتم، اے مومنو ان میں تم بھی شامل ہو، اے مومنو تم بھی ان میں ہو جن کو راہ مستقیم دکھائی۔ دل علی ھذا، یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ مؤمنین ان میں داخل ہیں جن کو راہ مستقیم دکھائی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، مگر اسی لیے تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس شخص سے جو پھر جاتا ہے، اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، جو اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، مگر ما سوائے ان کے جن کو اللہ تعالی نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے، بڑا شفیق رحم کرنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، کما ہدیناکم الیہ، جس طرح تم کو راہ مستقیم دکھائی، کما ہدیناکم، جس طرح تم کو سیدھا راستہ ہم نے دکھایا، بس اسی طرح جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں معتدل امت بھی بنایا۔ یا امت محمد، اے امت محمدیہ، ہم نے تم کو امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا، خیارن بہترین، عدولاً معتدل امت، خیر امت یعنی معتدل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ان رسولہم بلغتہم، اس بات کی گواہی دو گے کہ
انبیاء سابقہ نے اپنی قوم تک پیغام رسالت پہنچا دیا تھا، ان رسولہم بلغتہم، کہ رسول نے پیغام رسالت پہنچا دیا تھا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں، انہو بلغکم، کہ رسول نے تم پر تک بھی پیغام پہنچایا، وَمَا جَعَلْنَا القبلۃ التي كنت علیہا، اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، وما جعلنا ای صیرنا القبلۃ لک الآن الجہد، جعلنا صیرنا کے معنی میں ہے، وما جعلنا ای صیرنا القبلۃ لک، آپ کے لیے اب قبلے کو ہم نے نہیں اس کی جہت کو پھیرا تھا، التی کنت علیہا اولا، کہ جس قبلے پر آپ پہلے موجود تھے۔ اس کا ترجمہ با محاورہ یوں ہے، جس سمت قبلہ پر تم پہلے موجود تھے، کنت علیہا اولا، جس سمت قبلہ پر تم پہلے تھے، اس کو ہم نے مقرر ہی اس لیے کیا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں رسول کی کون اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو الٹا پھر جاتا ہے۔ وما جعلنا ای صیرنا القبلۃ لک الآن الجہد، ہم نے آپ کے لیے سمت قبلہ جس پر آپ پہلے تھے مقرر ہی اس لیے کیا تھا، وہی الکعبہ، اور وہ پہلی جہت قبلہ وہ بیت اللہ کعبہ کی تھی، کان یصلی الیہا، جس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، فلما ہاجر امر باستقبال بیت المقدس تألفا للیہود، جب آپ مدینہ ہجرت کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا یہود کی دلجوئی کے واسطے، فصلی الیہ ستۃ او سبعۃ عشر شہرا، چنانچہ آپ نے بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے رک کر کے نماز بھی پڑھی، ثم حولا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم، ثم حولا، پھر یہ حکم تبدیل کر دیا گیا، الا لنعلم، ای علم ظہور، تاکہ ہم ظاہر کر سکیں، علم ظہور کے طور پر، یہاں علم ظاہر کرنے کے معنی میں ہے، الا لنعلم علم ظہور، تاکہ ہم علم ظہور کے طور پر ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول فیصدق، کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے یعنی اس کی تصدیق کرتا ہے، من ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو الٹا پھر جاتا ہے، ان یرجع الی الکفر شکا فی الدین، یعنی دین میں شک کرتے ہوئے کفر اختیار کرتا ہے، وظنا ان النبی فی حیارتی من امرہ، اور یہ گمان کرتا ہے کہ نبی قبلے کے معاملے میں مذبذب ہیں، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کے معاملے میں مشکک ہیں، مذبذب ہیں، تذبذب میں ہیں، وقد ارتد لذلك جماعات، چنانچہ اسی وجہ سے ایک جماعت مرتد بھی ہوگی، وَإِن مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الثَّقِيلَ، ان مخففہ من المثقلہ ہے، وَاسْمُهَا مَحْذُوفٌ أَيْ وَإِنَّهَا، اور اس کا اسم محذوف ہے، اور وہ اسم ہا ضمیر ہے، وَإِنَّهَا كَانَتْ أَيْ التَّوْلِيَةُ إِلَيْهَا، وَإِنَّهَا كَانَتْ أَيْ التَّوَلِّيَةُ إِلَيْهَا، بیت اللہ کی طرف رخ کا کرنا، لَكَبِيرَةً شَاقَّةً عَلَى النَّاسِ، یہ کام مشکل ہے، التولیۃ الیہا، یعنی تبدیل قبلہ کا یہ کام مشکل ہے، شاقۃ علی الناس، یعنی لوگوں پر شاق اور گرا ہے، الا علی الذین ھدی اللہ منہم، مگر ما سوا ان کے جن کو ان میں سے اللہ تعالی نے
ہدایت دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، ای صلاتکم الی بیت المقدس، یعنی بیت المقدس کی جانب پڑھی ہوئی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، بل یثیبکم علیہ، بلکہ ان پر تم کو اجر دے گا، لأن سبب النزول السوال عمن مات قبل التحویل، قبل التحویل، اس لیے کہ اس کا سبب نزول وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اس آیت کا جو سبب نزول ہے وہ یہ ہے، ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا، یہ سوال تھا جو تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے تھے، جو تحویل قبلہ سے پہلے مر گئے تھے، ان کے متعلق جب سوال ہوا کہ وہ تو تحویل قبلہ سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے متعلق جب سوال ہوا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں تم پڑھ چکے ہو اس کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کریں۔ ان اللہ بالناس المؤمنین، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر یعنی مؤمنوں کے ساتھ لرؤوف، شفقت کا برتاؤ کرنے والے، رحیم، مہربانی کرنے والے ہیں، فی عدم اضاعت اعمالہم، ان کے اعمال کو ضائع نہ کرے گا، والرأفت شدت الرحمہ، اور رأفت میں شدت رحمت کو کہتے ہیں، رحمت کی شدت کے معنی رأفت کے ہیں، وقدم الابلغ للفاصلۃ، اور رؤوف کو فاصلہ کی رعایت کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے، رؤوف کو فاصلہ کی رعایت کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے۔ وقدم الابلغ للفاصلۃ، یہ ایک سوال کا جواب ہے، سوال عام طور پر ترقی من الادنی الی الاعلی ہوتی ہے، نہ کہ برعکس، ترقی من الادنی الی الاعلی ہوتی ہے نہ کہ بر، اسی قاعدے کے مطابق یہاں رحیم رؤوف کہنا چاہیے تھا، تو اس کا جواب دیا مفسر نے، فواصل کی رعایت کے طور پر یہاں پر رؤوف کو مقدم کیا گیا ہے، پورے قرآن میں ایسا کیا گیا ہے، اگرچہ رحیم کے مقابلے میں رؤوف میں شدت رحمت ہے، رحیم کے مقابلے میں رؤوف میں شدت رحمت ہے۔ جی اگلی آیت، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ کا منہ آسمان کی طرف پھرنا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار پھرنا دیکھتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پس آپ اپنا منہ مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کرو اپنا منہ اس کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف اپنا منہ پھیر لیا کرو، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک اہل کتاب ضرور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ قد للتحقیق، تحقیق کے لیے ہے، ہم دیکھتے ہیں، تقلب تصرف وجهك فی جہت السماء، آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا پھرنا، آپ کے چہرے کا اٹھنا، ہم بار بار دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، مطلعا الی الوحی ومتشوقا للامر باستقبال الکعبہ، وحی کی طلب، وحی کی طلب اور
استقبال کعبہ کے شوق میں، استقبال کعبہ کے شوق میں آسمان کی طرف بار بار آپ کا چہرہ اٹھتا ہم دیکھ رہے ہیں، مطلعا الی الوحی، وحی پر مطلع ہونے اور استقبال کعبہ کے شوق میں چہرہ اٹھتا تھا۔ وَكَانَ يَوَدُّ ذَلِكَ لِأَنَّهَا قِبْلَةُ إِبْرَاہیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو اس لیے پسند کرتے تھے کہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، وَلِأَنَّهُ أَدْعَى إِلَى إِسْلَامِ الْعَرَبِ، اور اس لیے بھی کہ کعبہ کو قبلہ قرار دینا عربوں کو اسلام کی طرف بلانے میں زیادہ مؤثر تھا، عربوں کو اسلام کی طرف بلانے میں زیادہ مؤثر تھا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ نُحَوِّلَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں، تحبھا، جس قبلے کو آپ، جس جہت کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، استقبل فی الصلاة، یعنی نماز میں رخ کیجئے، شطر، نحو المسجد الحرام ای الکعبہ، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف نماز میں رخ کیجئے۔ وحیث ما کنتم، یہ خطاب ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت کو خطاب ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو، فولو وجوہکم شطرا، تم نماز میں اپنے منہ کو پھیرو اسی ہی جہت۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ، اور بے شک اہل کتاب وہ جانتے ہیں، انہو ای التولی الی الکعبہ، کہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی طرف قبلے کا تبدیل ہونا، الحق الثابت من رب، ان کے رب کی طرف سے حقیقت ہے، ان کے رب کی طرف سے قطعی حقیقت ہے، لما فی کتبہم من نعت النبی من انہ یتحول الیہا، اس لیے کہ ان کی کتب میں یہ بات موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ضمن میں کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف وہ رخ کرے گا۔ وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ بالتا، تا کے ساتھ ہے، ایھا المؤمنون، تا کے ساتھ اگر قرات ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو اے ایمان والو، من امتثال امرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لا کر، اے مومنو امتثال امر وغیرہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ وبالیاء، اور یا کے ساتھ ہو، اے الیہود من انکار امر القبلہ، اور یہود قبلہ کے حکم کا جو انکار کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ جو وہ کرتے ہیں یعنی یہود قبلے کے حکم کا انکار کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ اگلی آیت، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ لائیں اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں، ما تبعوا قبلتک، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا بھی نہیں ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں
اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو اب بے شک آپ بے انصافوں میں سے ہوں گے، ظالموں یعنی بے انصافوں میں سے ہوں گے۔ وَلَئِن لام قسم، یہ لام قسمیہ ہے، یعنی ہادہ ایضاً تسلیۃ للنبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی گئی ہے کہ وہ ہرگز آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اگرچہ آپ ہر طرح کی نشانی بھی ان کے پاس لے آئیں۔ اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیہ علی صدقک فی امر القبلہ، قبلے کے معاملے میں جو آیت اور جو نشانی آپ کی صداقت پر دلیل بن جائے، ہر وہ نشانی بھی اہل کتاب کے پاس آپ لے آئیں، ما تبعو قبلتک، آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ تبعو فعل ماضی فعل مضارع کے معنی میں، ای لا یتبعون قبلتک، آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، عناد اور ضد اور حسد کی وجہ سے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ قطع لطمعه فی اسلامهم وطمعهم فی عودہ الیہا، قطع لطمعه فی اسلامهم، یہ ان کے اسلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید کو منقطع کر دینا ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے اسلام کے بارے میں امید تھی اس کو منقطع کر دینا ہے۔ وَطَمْعِهِمْ فِي عَوْدِهِ إِلَيْهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے قبلے کی طرف لوٹنے کی امید کو بھی، ان کی امید کو بھی منقطع کر دینا ہے۔ وَمَا بَعْضٌ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض یعنی کوئی ایک کسی دوسرے قبلے کی بھی پیروی کرنے والا نہیں، ای الیہود قبلۃ النصارى وبالعکس، یعنی کہ کوئی یہودی نصارہ کے قبلے کی اور نہ ہی کوئی نصارہ یہود کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ فإن اليهود كانوا يستقبلون الصخرة والنصارى مطلع الشمس ولئن اتبعت أهواءهم أي التي يدعونك إليها، اور جن خواہشات کی وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اگر آپ ان کی پیروی کریں گے، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم وحی آ چکا ہے، انك، تو تب اذن ان اتبعتهم فرزا لمن الظالمین، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو تب آپ بے انصافوں میں سے ہوں گے۔ ان اتبعتهم فرضا، اگر بالفرض والمحال، اگر آپ ان کی اتباع کریں گے تو تب آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، پس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے، شک کرنے والوں میں سے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، وہ اس کو ہو ضمیر کا مرجع وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مصداق وہ محمد ہے۔ وقیل الضمیر یعود الی القرآن، اور یہ بھی قول ہے کہ اس ضمیر کا مرجع وہ قرآن ہے۔ بہرحال جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی پہچانتے ہیں جس قدر وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بِنَعْتِهِ فِي كِتَابِهِمْ، چونکہ ان کی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھی، ان صفات کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتے ہیں۔ قال ابن السلام، عبداللہ بن سلام، قال ابن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، لقد عرفته حين رأيته كما اعرف ابنی، میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گیا تھا جیسا کہ میں نے اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوں۔ وَمَعْرِفَتِي لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اشد، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری معرفت، میری پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے میری پہچان اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ ہے۔ رواہ البخاری۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو پہچان چکا تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جب کہ ان میں سے ایک گروہ وہ حق کو چھپاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ان کی کتاب تورات میں موجود ہیں وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ هَذَا، اس کو وہ جانتے ہیں۔ الَّذِينَ أَنْتَ عَلَيْهِ، اور جس پر آپ ہیں وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ من ربک، یہ جار مجرور متعلق ہے کائنہ صیغہ صفت کے، اور یہ حال ہے۔ الحق خبر ہے، الذی انت علیہ یہ مبتدا محذوف، اور وہ جس پر آپ ہیں آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، سچ ہے۔ فلا تکونن من الممترین الشاکین فیہ، اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ من ھذا النوع فہو ابلغ من لا تمطر، صیغہ نہیں کا لے کر آنے کی بنسبت یہ طریق اختیار کرنا یہ زیادہ بلیغ ہے، یہ زیادہ بلیغ ہے۔ لا تمطر، آپ شک نہ کیجئے، اس کی بنسبت یوں لے کر آنا لا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے، یہ زیادہ بلیغ ہے، یہ زیادہ بلیغ۔ ھذا الذی انت علیہ الحق، ھذا اس میں اشارہ، الذین انت علیہ موصول صلہ سے مل کر مشار الیہ جملہ ہو کر مبتدا محذوف، الحق اس کی خبر ہے۔ الممترین، امتراء سے اس میں فاعل جمع مذکر، اس کا واحد الممتری شک میں پڑھنے والا، شک کرنے والا آتا ہے۔ من ھذا النوع، یعنی آپ شکیوں میں سے نہ ہوں، اس لیے کہ بعض اوقات انسان شک نہیں کرتا مگر شکی ہو جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ شک کرے اور شکی نہ ہو، شک کرے اور شکی نہ ہو، ہاں یعنی شکی کے لیے شک لازم نہیں مگر شک کے لیے شکی ہونا لازم ہوتا ہے۔ تو یہ جو نوع اختیار کی گئی ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے، اس میں شک لازم نہیں ہے، اس میں شک لازم نہیں، آپ کو شکی ہونے سے بھی منع فرمایا، شکی ہونے سے بھی منع فرما دیا گیا ہے۔ ابلغ من لا تمطر، آپ یہ ایک اعتراض کا جواب، اور اعتراض یہ ہے کہ ایجاز کا قاعدہ اس بات کا مقتضی ہے کہ لا تمطر کہا جائے، اختصار کو ترک کر کے اتناب کیوں اختیار کیا گیا؟ جواب، یہاں اتناب بے فائدہ نہیں، اس لیے کہ اتناب اختصار سے زیادہ بلیغ ہے، اسی لیے کہ فلا تمطر زمان مستقبل میں حدوث امطرا سے منع ہے، اس لیے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور ممطرین حدوث امطرا اور بقاء امطرا دونوں سے معنی ہے، اس کے اسم ہونے کی وجہ سے، اس کے اسم ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے یہ والا صورت اختیار کی ہے۔ جی یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔